اگر کوئی ادارہ لٹریچر شائع کرتا ہے اور اس میں ضعیف حدیث کیوں نشاندہی اس میں ضعیف حدیث ہوں نشاندہی پر بھی وہ اسے فروخت کر رہا ہے تو کیا اس کی آمدن جائز ہے؟ کام تو اس کا ناجائز ہے، یہ کام تو اس کا غلط ہے. اب اس کی آمدن کا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا کیا ہوگا، ہے تو مشکوک. کیونکہ ایسی کتابیں جن میں ضعیف روایات ہوں علماء کرام نے ان کی فروخت سے منع کیا ہے، بلکہ کئی جگہ تو جلانے کی بھی حکم دیے گئے تھے. اور میں نے کتاب پڑھی ابھی ان دنوں میں کتب حضرہ من العلماء، اس میں انہوں نے بہت سے حوالے دیے کہ ایسی کتابیں نہیں جو ہے وہ فروخت کرنی چاہیے. اور ایک بادشاہ گزرے، آپ کو وہ واقعہ بتا دوں، اسی افریقہ والے، ان کا نام تھا جی ابو یوسف یعقوب بن یوسف الظاہری المراکشی من الموحدین رحمہ اللہ. یہ فوت ہوئی ہے 595 ہجری میں، یعنی آج سے کتنے 6 صدی تھی نا، یہ 15ویں صدی ہے. 900 سال ہو چکے، 900 سال پہلے یہ بادشاہ، یہ خلیفہ گزرے. یہ مراکش افریقہ اور یورپ کے کچھ حصے پر اس کی خلافت ہے. اس کے حالات تاریخ ابن خالقان، حافظ ذہبی کی سیر اعلام النبلاء، حافظ ذہبی کی تاریخ الاسلام، اس طرح اس کے دور کے جو مورخین تھے مثلا المغرب، ان سب کتابوں میں یہ موجود ہے حالات. اس نے خلیفہ ہوتے ہی سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جہاد کا جھنڈا بلند کیا، حملے شروع کیے کفار کے خلاف، کفار پر. فرانس تک پہنچ گیا تھا یہ. دوسرے اس نے کیا کیا، یہ 5 نمازیں خود پڑھاتا تھا بادشاہ، اور یہ اس بادشاہ کی تحقیق تھی کہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے، تو پھر جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کی چھٹی کراتا تھا تلوار. اور اس نے اپنے رشتہ داروں پر بھی شرعی حدود کا نفاذ کیا، اور کسی راستے سے جاتا تھا کوئی عورت کھڑی ہو جاتی تھی، کہتی تھی میں مظلوم ہوں، یا بچہ کھڑا رک جاتا تھا، اس کا حق ادا کراتا تھا. اس کی یہ تو باتیں تھی. اس کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ کیا ہے، جب یہ خلیفہ بنا اس دن اس نے قانون جاری کیا کہ میری خلافت میں، میری بادشاہی میں لا یقلدوا احدا، کسی کی تقلید نہیں کریں گے علماء، تقلید ختم، پوری میری بادشاہی میں تقلید نہیں ہوگی. اور اس نے کہا یہ فقہ کی کتابیں ساری جلا دو. یہ فقہ مالکی تھا ادھر، ساری کتابیں جلانے سے پہلے وہ کہتا تھا اس میں سے حدیثیں نکالو، قرآن کی آیتیں جو ہے نا وہ کاٹ کے نا کاغذ سے وہ نکالو، باقی سارے. وہ مورخ کہتا ہے میں دیکھتا تھا کہ وہ باہر جو ہے نا لدے ہوئے آتے تھے وزن جانوروں پر، اور وہ کتابیں جلائی جاتی تھی. سارا اس نے مدونہ جتنی کتابیں تھی سب جلا کے رکھتی. اس نے فقہ مالکی کو ختم کیا. اس نے اپنے دور میں اس نے کہا کہ 4 چیزوں کے مطابق فتوے دو گے، قرآن، حدیث، اجماع اور اجتہاد، بس یہ 4 فتوے. اور اس نے ایک اور کام بھی کیا، تخت ہے نا، تخت سے نیچے بیٹھتا تھا، اوپر اس نے 3 چیزیں رکھی تھی. کہتا تھا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، اور یہ تلوار ہے، بس. اور تیسری چوتھی چیز کوئی نہیں ہے، قرآن حدیث مانو یا تلوار. یہ کہتے ہیں اہل حدیث انگریزوں کے دور پہ، تو ہم کہتے ہیں یہ کون تھا؟ وہ یہ تو ہمارا بزرگ تھا، یا اللہ ہمیں اس کے ساتھ اٹھانا. آمین. سلطان ابو یوسف، کیا نام تھا، ابو یوسف یعقوب بن یوسف التوحیدی رحمہ اللہ. وہ موحدین تھے نا، اصل میں اس کے جو پردادے تھے ان کے اندر کچھ بدعات تھی. وہ ابن تمرت، انہوں نے افریقہ پر قبضہ کر لیا تھا، تو اس نے مادی ہونے کا دعویٰ کیا، اس نے اس مادیت ساری ختم کی، ابن تورمت کا نام ختم کیا. اور یہ ہاں ایک اور بات میں بھول گیا، حافظ ذہبی نے لکھا ہے کہ اس خلیفہ ہوتے ہی اس نے اہل حدیث کو لے آیا، آؤ اہل حدیث سارے آ جاؤ. ان کو اپنی خلافت میں رکھتا تھا، ان سے دعائیں کراتا تھا، دعا کرو اللہ سے میرے لیے اللہ مجھے فتح دے. اور مرنے سے پہلے وصیت کی کہ مجھے ایک راستے کے قریب جو دفن کرنا، تاکہ لوگ میرے لیے استغفار کرتے ہیں. کیسا مجاہد انسان ہے. تو بھائی یہ کتابیں جو اس کی آمدن مشکوک ہے اور جو کر رہے ہیں بھائی صحیح نہیں ہے. یہ کتابیں خراب جو کتابیں ہیں یہ صرف ایک شرط پر بیچنی جائز ہے کہ اگر کسی مسلمان عالم کو دے کہ بھائی یہ کتاب پڑھ کے ان پر رد کر، تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ عوام کو یہ جائز نہیں ہے.